سیاسی معاملات پہ تو ہم آگے چل کے بات کریں گے ہی. اب کل جو ہے ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا تھا کراچی میں، جہاں پہ 2 بچے جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر اس کا ڈراپ سین ہوا، وہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد جو ان کا فیملی ایشو ہے وہ سب کے سامنے آیا. اس کے بعد یہ معاملہ گیا مقامی عدالت میں، اور اب کراچی کی مقامی عدالت نے نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ اور بازیاب بہن بھائی کو خالہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے. والد کو بچوں کی کسٹڈی کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی دے دی گئی ہے. اچھا، اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ یہ بچے غائب ہوئے. 11 سال 12 سال ان بچوں کی عمر ہے. ان کی والدہ جو کہ دبئی میں رہائش پذیر ہیں، ان کی جانب سے ایک پوسٹ فیس بک سوشل میڈیا پر سامنے آئی کہ ان کے بچے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہی کی والدہ کے ذریعے لوگوں کو اپڈیٹس ملتی رہیں کہ بچے جو ہیں کس طرح گئے، کہاں گئے. وہ بھی پریشان تھیں. پھر والدہ اگلے دن بتاتی ہیں کہ بچے بازیاب ہو گئے ہیں، بچے مل گئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو لے کے گئے ہیں وہی چھوڑ کے گئے ہیں. اچھا، بچوں کا جو بیان ہے نا، اس نے تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ کی، اور کریٹ اس طرح سے کی کہ بچے یہ نہیں بتا پائے کہ وہ کس کے گھر گئے، کون انہیں لے کے گیا، وہ کون انکل آنٹی تھے جنہوں نے رات بھر انہیں گھر پہ رکھا. اور پھر وہ انہیں ایک مال میں، جو کہ حیدری کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک مشہور و معروف مال ہے، وہاں پر ان بچوں کو چھوڑ گئے. لیکن وہ خود نہیں تھے. جب ان بچوں کو وہاں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار لے کے واپس آئے تو وہ افراد وہاں پر نہیں تھے. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیوں، یہ بھی اب اس میں انویسٹیگیشن اور اس دوران کچھ ایسی بھی خبریں چلی کہ اغوا کا کیس بھی ہو سکتا. جی پھر وہ معاملات یہ ہوئے کہ وہ میسیجز گئے اور وہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب پھر شاخسانہ کھولنے لگا کہ ہوا کیا. ہوا یہ ہے کہ جو دونوں سیپریٹڈ ہیں، اور سیپریٹڈ ہونے کے بعد جو والدہ ہیں وہ 2 سال سے دبئی میں آن جاب ہیں، بچے ننیال میں ہیں. اس سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس واقعے کی انویسٹیگیشن کر ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. تو ذیشان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا آنے کا. لیکن نذیر صاحب، آپ سے پہلے ذرا اسٹارٹ کرتے ہیں. ذرا بتائیے کیا سچویشن ہے؟ بڑی کنفیوژن ہے اس معاملے میں، کون لے کے گیا، کون چھوڑ گیا. پوری رات رکھا، اتنے اچھے تھے، پھر وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے، لیکن سامنے نہیں آنا چاہ رہے. کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں، یہ سٹوری پرسوں رات تقریباً 12 بجے سے شروع ہوئی تھی. کل صبح جب میں آفس آیا تو اس کے بعد جس طرح ہم کوئی بھی ایک اسٹوری دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا اسٹوری، اس کی ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہوئی تھی. رات 12 بجے 2 بچے جن کی عمر 11 اور 12 سال ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور اچانک پراسرار طور پر لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایسے وٹنس نہیں ملتے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، خود گئے. تو یہ بات ایک سسپیکٹ ہوتی ہے. پولیس ابتدائی طور پر جو ہے روزنامہ اندراج کر لیتی ہے کیونکہ بچوں کی گمشدگی سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اپنے طور پر تلاش کیا جا رہا تھا. تو جس جگہ سے بچے لاپتہ ہوئے تھے وہاں پر ہم بھی پہنچے، پولیس بھی پہنچی، اور پولیس نے آخرکار سب سے پہلا جو کام کیا انہوں نے یہ کیا کہ CCTV فوٹیج اور عینی شاہدین تو تلاش کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع رکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوراً سے 364A کا مقدمہ درج کر لیا، جو کم عمر بچوں کی جو سیکشن لگتی ہے کہ مبینہ طور پر اگر اغوا بھی ہو جائے تو اس کی یہی سیکشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد تقریباً 3 بجے کے قریب پتہ چلا، 3 بجے کے قریب، کہ پاری مال جو نارتھ ناظم آباد میں واقع ہے وہاں پر بچوں کو، نہیں یہ کل ہی کی بات ہے، کل دوپہر کو 3 بجے تو ادھر یہ بچوں کی موجودگی کی اطلاع ملی ہے، جس کے اوپر فوری طور پر جو پولیس کی ٹیم، رینجرز کی اور جو سماجی رہنما یہ فوراً وہاں پر پہنچے. تو وہاں پر ان کے ہمراہ ان کے والد صاحب بھی تھے بچوں کے، جو 8 سال پہلے بچوں کو ویسے تو چھوڑ چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ خود بھی شک کے دائرے میں تھے تو یہ پولیس کے ساتھ ساتھ ہی تھے. پولیس ان کے لیے اوپر الگ سے انویسٹیگیشن کری تھی، ایسا نہیں ہو کہ یہ باپ نے کیا ہو. جبکہ بچوں کا ماموں صبح سے پولیس کے ساتھ CCTV اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا. صبح بھی جب میری اس سے بات ہوئی تھی تو مجھے میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا بچوں کے ماموں سے، سلمان بشیر نام ہے اس کا، تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں بچوں کے اوپر کوئی تشدد یا کچھ کیا جاتا ہو، بچے خود سے تو نہیں جا سکتے. اس نے کہا نہیں ہے، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے اس سے سوال کیا جو میرے پاس آن ریکارڈ ابھی بھی موجود ہے، جس پہ میں نے کہا کہ بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، بچے تو وہ کووڈ کی وجہ سے اسکول جانا انہوں نے بند کر دیا تھا. تو میں نے کہا کووڈ کو تو کافی ٹائم ہو گیا، تو 4-5 سال سے بچے اسکول بھی نہیں جا رہے تھے. حالانکہ آپ ان کو دیکھیں گے، آپ کو دیکھنے سے ایسا نہیں لگے گا کہ اسکول جانے والے بچے نہیں ہیں. پھر اس نے بعد میں اسٹیٹمنٹ چینج کیا کہ نہیں یہ اسکول گوئیں گے 2 مہینے سے نہیں، لیکن بعد میں بات پروف ہو گئی کہ 5 سال سے یہ اسکول نہیں جا رہے. 5 سال جب بچے وہاں سے ان کو فوری طور پر لے کر یہ SSP سینٹرل کے آفس جب یہاں پر پہنچے ہیں
تو اتفاق کی بات ہے میں بھی وہاں پر موجود تھا. تو سب سے پہلے بچوں سے پولیس کے بعد پھر میری بات ہوئی. تو ان سے جو سوال کیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون لے گیا تھا, کیونکہ اس وقت تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ خود گئے یا کوئی لے کر گیا تھا یا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے گئے تھے. یہ پھر میرے لیے ایک شاکنگ بات تھی کہ تو میں نے کہا آپ اپنی مرضی سے کیوں گئے تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خالہ جو ہے وہ مارتی تھی, واش روم صاف کراتی تھی, برتن دھلواتی تھی, اور ان تمام معاملے جو اس نے بتائے تو وہ ہمارے لیے ایک شاکنگ بات تھی کہ بچے ظلم و ستم سے, جو بچوں کا کہنا اس سے تنگ ہو کر وہ بھاگے تھے. اس کے بعد ایک خاتون باہر کھڑی ہوئی تھی جو جب وہ اندر آئی ہیں تو بچے تھوڑا سہم گئے. تو میں نے بچوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ بند کرو, یہ بہت دے دیے بیان اور بند کرو ڈرامے بازی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے سے یہ کون خاتون ہے, تو اس نے بولا یہی تو خالہ جو ہمیں ٹارچر کرتی ہیں. تو ہم ذرا آپ سے بھی ذیشان صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے علم میں کس طریقے سے صورتحال آئی, کیونکہ لوگوں کو تو جیسے نذیر اور ہم سب بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے, والدہ کی پوسٹ کے ذریعے پتہ چلا, کیسے انفارمیشن ملی اور اب تک سمجھ کیا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں یہ رات کی بات ہے, کچھ 11:30 بجے ان کی فیملی نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کیا کہ بچے نیچے برگر کھانے گئے اور واپس نہیں آئے. تو پولیس نے ظاہر اسیسمنٹ سٹارٹ کی. انہوں نے کہا ہم بھی ذرا فیملی میں پتہ کر لیتے ہیں کہ بچے کہاں ہیں. یہ خود بھی ڈھونڈنے لگے, رات کا ٹائم تھا. رات کو بچے نہیں ملے اور پھر یہ نیکسٹ مارننگ آئے, اور نیکسٹ مارننگ تک ان کی والدہ جو دبئی میں رہتی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ایک اپیل کی, اور پھر ہم نے ظاہر تفتیش کو تیز کیا کیونکہ بچے مسنگ تھے, اور ہم نے فوراً FIR درج کر لی, اور ہم نے پولیس کی CCTV فوٹیجز پہ کام سٹارٹ کیا, اور ہم میڈیا سے سول سوسائٹی سے بھی رابطے میں آ گئے. تو CCTV میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, ان کو گھر سے نکلے ہیں اور مطلب ان کو کوئی لے کے نہیں گیا, یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن مین وائل نیکسٹ ڈے ہمیں ایک کال آتی ہے سول سوسائٹی کے ممبر سے کہ جی 11:30 بجے جو ہے یہ جو رات کو مسنگ ہوئے تھے تو دوپہر میں پری مال سے بچے ریکور ہو گئے. تو جب ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے اس قسم کے کیسز میں امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بچے سیفلی ریکور ہو جائیں. باقی جو اینگلز ہیں کہ کیسے مسنگ ہو گئے, کیا کڈنیپنگ تھی کہ نہیں تھی, وہ سب انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے. اور جن کے گھر ٹھہرے اس بارے میں وہ کون ہے؟ جی وہ میں بتا رہا تھا کہ بچوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نکل گئے کیونکہ ہمیں اپنے خالہ سے یا نانی سے ان کو ایشوز تھے, اور وہ بچے اسکول بھی نہیں جا رہے تھے, اور ان کی والدہ دبئی میں ہے, فادر جو ہیں وہ سیکنڈ وائف کے ساتھ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم 5 اسٹار چورنگی پہ گئے اور وہاں پہ ایک انکل آنٹی ہمیں ملے, ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں آپ ایری سینٹر لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے اچھے بچے لگ رہے ہیں, تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے, جو کہ بچوں کی اسٹیٹمنٹ ہے. اور پھر نیکسٹ ڈے انہوں نے جب دیکھا کہ میڈیا پہ یہ وائرل ہو رہا ہے چیز, کسی طرح سے انہوں نے ان کی والدہ کو اپروچ کیا. ان کی والدہ نے دبئی سے اپنے بھائی کو کال کی کہ جی بچے پری مال سے آپ لے لیں. تو جو آپ نے دیکھا کہ پری مال کے CCTV فوٹیج میں ان کا بھائی جا رہا ہے, ان کے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, رینجرز کے بھی 1-2 لوگ ہیں, تو وہاں سے بچے آ جاتے ہیں. اور امیڈیٹلی ہم ویٹ ہی کر رہے تھے کہ بچے آخر ہمیں آ کے کیا بتاتے ہیں. تو انہوں نے امیڈیٹلی یہ بات کی. اس کے بعد انہوں نے بچے کیونکہ سمجھدار ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی ان خالہ کے گھر بھی نہیں جائیں گے جہاں سے ہم بھاگے ہیں. سیکنڈلی ہم اپنے والد کے پاس بھی نہیں جائیں گے. ہم اپنی ایک اور خالہ ہیں فرین خالہ, جن کو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ فرینڈلی ہیں, ہم ان کے پاس, کیونکہ ہمیں تھا کہ ہم رات بچوں کو کہاں اسٹے کرائیں. پولیس اسٹیشن سے بہتر ہے کہ ان کو ایک ایسی جگہ جہاں پہ وہ, تو فرین خالہ کے گھر ہم نے انہیں پولیس کسٹڈی میں بھیجا. ہماری لیڈی کانسٹیبل بھی رات کو رکی, اور نیکسٹ ڈے اب یہ کورٹ میں, اور کورٹ میں جج صاحب کے سامنے بھی انہوں نے سیم یہی بیان دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں. یعنی بچوں کا بیان جو ہے وہ اس میں تسلسل ہے, مطلب وہ کانسٹنٹ ہے. اور دیکھیں جو کورٹ میں جو بیان ہے اوبیسلی اسے تو آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے, اور اب پولیس کی تفتیش اسی چیز پہ چلے گی. ہاں لیکن مین وائل جو ایک SMS آیا تھا کہ جس سے ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بچے مسنگ ہوتے ہیں اس قسم کے ایلیمنٹس بیچ میں آ جاتے ہیں, اور لوگوں کو میسج کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ ہمیں آپ پیسے دیں تو ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. تو موسٹلی اس میں فیک بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ اب ہم اس میں تفتیش جاری رکھیں گے اور اس کیس کو بھی دیکھیں گے کہ کیا آیا, ان کا کیا رول تھا, کیا تھے. ایبسلیوٹلی. اور سیکنڈلی جی آپ اب کریں پھر. اور سیکنڈلی بچوں کے اوپر جو ہے ان کی کسٹڈی کا میٹر کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر بچے اگر خود گئے تھے تو ظاہر ہے ان کی فیملی کا ایک ماحول ہے, اور اس میں ظاہر ہے الٹیمیٹلی اگین ان کی مدر کو, میرا خیال ہے ان کو آنا چاہیے, اینڈ شی شوڈ کم بیک اینڈ خود ایک فیملی بیٹھیں, ایک فیملی میٹنگ کریں کہ آگے واٹس گوئنگ رانگ. ایبسلیوٹلی. اچھا اس میں جو ان کی والدہ ہیں ان سے بھی میں نے کوشش کی ہے
رابطہ کرنے کی, اور وی آر ویٹنگ کہ آپ بھی اپنا رسپانس دیں, بیکاز ان کا کل ایک ویڈیو میسیج آیا کہ جی میڈیا جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے چیزیں, اور وہ اسی طریقے سے گھما رہا ہے. اس وقت دیکھ بھی رہی ہیں اور وہ اگر چاہتی ہیں گفتگو کرنا, اپنا موقف دینا, تو وہ ہمارے AR نیوز کے اس باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے ہم سے مخاطب ہو سکتی ہیں. اچھا نذیر, اب اس میں بہت سارے بیانات ہیں, بچوں پہ تشدد اور یہ والی چیزیں, یہ ساری چیزیں کس منطقی انجام تک آپ پہنچ رہے ہیں جو آپ نے ابھی تک انویسٹیگیشن کی, کہ کیس ہے کیا, کسٹڈی کا کیس ہے جو زبان زد عام اس وقت چل رہا ہے, یا پھر کوئی اور معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں کل بچوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا, ہم خود بھی بچوں والے ہیں, تو وہ بچے واضح طور پر لگ رہا تھا کہ اتنے خوفزدہ تھے وہ کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. اور جس طرح جب ان کی وہ خالہ آئی اور جو ان کا ریئیکشن تھا, تو اس سے مجھے ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس ٹائپ کا یہ کیس ہے. اور جو بچوں کا جو بیان ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ضروری جیسے چھپایا جا رہا ہے. کوئی ان نون انکل آنٹی کے بجائے وہ ان کے شاید کوئی جاننے والا, کسی دوست کی فیملی یا کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جو جاننے والے تھے, لیکن وہ پولیس یا کسی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوں گے, تو اس لیے وہ سامنے بھی نہیں آئے, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ ہم سامنے آئیں گے تو ہم بھی کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہیں گے. تو کہیں نہ کوئی بات جو ہے اس کو چھپائی جا رہی ہے, ان بچوں کی طرف سے بھی, ان کے ماموں کی طرف سے بھی. جو نذیر یہ کیس بن سکتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا بچوں پہ؟ بالکل بن سکتا ہے. یہ تو دیکھیں کل SSP سینٹرل نے بھی یہ بات کہی کہ اگر یہ اس پر قانونی کارروائی کروانا چاہتے ہیں تو اس پر ضرور جائیں گے, اور یہ باقاعدہ اس کا کیس بنتا ہے. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وائلنس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو آپ سیریس لیں گے جو بچے بیان دے رہے ہیں؟ جی بالکل, اس لیے ہم نے بچوں کو جو ہے ان کی خالہ کے پاس جہاں پہ وہ کمفرٹیبل تھے تاکہ اور آسانی سے ہمیں بیان کر سکیں, اور پھر آج ہم نے ان کو ایک جج کے آگے پیش کیا اور تاکہ وہ کھل کے جج صاحب کو بتا سکیں. تو وہاں سے جو بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی اسی اس حوالے سے ہماری انویسٹیگیشن آگے چلے گی اس میں. اور اب فائنلی یہ معاملہ اب ڈیسائیڈ ہوگا کہ بچوں نے رہنا کہاں, یا بچوں نے بس طے کر لیا ہے کہ وہ دوسری خالہ کے پاس رہیں؟ دیکھیں جس وقت ابھی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے میرے خیال میں اب اس خالہ کے گھر پہنچ ہی چکے ہوں گے. جس جگہ ان کا یہ گھر تھا اسی کے اگبی گلی میں یہ ان کی بڑی خالہ کا گھر ہے, جہاں پر بچے خود کو کمفرٹیبل بھی محسوس کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ جج کے سامنے 164 کا بیان دیا, جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ جج کے سامنے بغیر کسی ڈر, بغیر کسی دباؤ, بغیر کسی خوف کے کوئی بھی بچہ ہو, کوئی بھی وکٹم ہو, جب وہ چیز بولتا ہے تو اس کو باقاعدہ جو اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ بچے کسی ڈر یا خوف سے بھاگے تھے, لیکن اس چیز کو کلیئر ہونا بھی باقی ہے جو تفتیشی پولیس کرے گی کہ بچے رات رکے کہاں تھے, بچوں کے ساتھ ہوا کیا, اور وہ واٹس ایپ جس پہ 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی کون تھا. یہ 3 سوالات ایسے ہیں جو ابھی تک کوشچن مارک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نذیر, اور بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. تو اب یہ کیس جو ہے یہ یہاں تک آ گیا ہے کہ جو آج جس کی سماعت ہوئی مقامی عدالت میں, اور کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ بچوں کو بڑی خالہ کے حوالے کر دیا جائے, اور والد کو, کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے کہ کسٹڈی دی جائے, تو والد کو کہا ہے کہ آپ کسٹڈی کے حوالے سے جو متعلقہ فورم ہے وہاں پہ رابطہ ضرور کر. لیکن اس سارے معاملے میں جو ایک چیز صدف کھل کے سامنے آ رہی ہے, 2 لوگوں میں ناچاقی ہوتی ہے, 2 فیملیز میں ناچاقی ہوتی ہے, پریشر کس پہ آتا ہے, پستہ کون ہے, چھوٹے بچے پستے ہیں. جس سنے ڈیٹیلز تو سن کے حیرت ہوتی ہے, کوئی بتا رہا ہے 5 سال سے اسکول نہیں گئے, 2 سال سے اسکول نہیں گئے, پیارے پیارے بچے ہیں, سمجھدار بچے لگ رہے ہیں. والد کی طرف سے بھی کفالت کا ہم نے کوئی ایلیمنٹ یہاں پر نہیں دیکھا, کیونکہ اگر وہ اسکول جا رہے ہوتے تو ظاہر ہے وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ والد یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پیسے دیتا ہوں, پھر یہ اسکول کیوں نہیں جا رہے ہیں. دوسری جانب والدہ, مجھے جو ظاہر ہے میں کسی کی ماں, ان کا اس وقت جو تکلیف ہے, دکھ درد ہے, وہ محسوس کر سکتے ہیں, بٹ اس واقعے کو گزرے 2 دن ہو گئے, والدہ دبئی سے ابھی تک یہاں نہیں پہنچی ہے. ایسے ٹائم پہ جب بچے بڑے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے ہیں, اور ان کو ضرورت ہے اپنی ماں کی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر مزید فالو اپ, مزید فردر ہم اس پہ فالو اپ رکھیں گے. اب مزید